راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اس سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے سلسلے کا موضوع اعلان نبوت کے بعد کے واقعات۔ مکی زندگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی نازل ہوئی، آج غار حرا کی باتیں ہوں گی، اور آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کو غار حرا کی فضاؤں میں بھی لے چلیں گے، مدنی گلدستے کے ذریعے وہاں کی بھی زیارت آپ کر سکیں گے، تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور آج تلاوت سورہ علق کی، جی ہاں انہی آیات کی تلاوت سنیں گے جو سب سے پہلی وحی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا کی پرکیف فضاؤں میں نازل ہوئی۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، ادب و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، ان الى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید آپ سب نے سنی، اب چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ جی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور میں نثار تیرے کلام کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ملیوں تو کس کو زبان
میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، کروں کیا یا رسول اللہ، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں، میں کروں تیرے نام پہ جان فدا،
نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیا بات ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، آپ کو اب غار حرا کی طرف لیے چلتے ہیں۔ میں اس واقعے کو یہیں بریک کرتا ہوں، کیسے پہلی وحی نازل ہوئی، وہ کیا مناظر تھے، وہ کیا میرے میٹھے پیارے اسلام میں واقعات تھے، کچھ باتیں غار حرا کے اندر جا کر ہم نے ریکارڈ کی ہیں۔ آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، دل تھام لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یقینی اس مبارک غار میں گزر ہوا، مدنی قافلے کے اسلامی بھائی جب وہاں پہنچے، عجیب دل کی کیفیت تھی۔ آئیے آپ بھی ہو سکے تو اشک بار آنکھوں سے اس مبارک غار کا منظر دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، جبل نور کے دامن میں کھڑے ہیں، قافلے کے کئی اسلامی بھائی جا چکے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے رستے میں ٹھہرے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے ہمارے وہ شہر ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ انشاءاللہ ابھی مزید ہم اوپر چڑھیں گے۔ رات کے اس پہر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ماہ کی ہوائیں ہمارے گرد ہیں، دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے۔ یہ غار حرا جس کے بارے میں بہت کچھ سنا کہ جس پہاڑ پر نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اس پہاڑ کو رہتی دنیا جبل نور کہا کرتی ہے۔ تو میرے آقا کیسے نورانی ہیں کہ جس پہاڑ پر جائیں وہ پہاڑ جبل نور کہلائے، وہ غار حرا کہلائے۔ ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمارے دل میں عشق رسول کا ایک ایسا غار ہو
یاد رسول کی ایسی جمع پونجی ہو. وہ شعر ہے نا، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. عرصہ ہوا اس جا پر آئے تھے میرے آقا، اس وقت بھی اس جا پر خوشبو ہے پسینے. بعض علماء فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 104 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر 10 مرتبہ. اور میرے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ جی تو 4 آئے کہ یہ سوال چھوڑ دوں اور اس کا جواب بعد میں آپ دیں، لیکن چلیں آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 بار جبریل امین نے حاضری دی ہے. تیرے دربار میں دعا ہے مولا ہمارے سارے دکھ درد دور فرما دے. اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اے رب کریم بالخصوص شہر کراچی پر اپنی خصوصی نگاہ فرما. مدنی چینل پر یہ سلسلہ تفصیلاً بھی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کے لیے ہم نے آج یہ مدنی گلدستہ تیار کیا. بڑی خوبصورت بات آپ نے سنی کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی بار تشریف لائے؟ چند روایت کے مطابق 24,000 بار. اب ذرا یاد رکھیے 40 سال کی عمر مبارک میں پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. دنیا سے تشریف لے جانے کا جو وقت ہے وہ 63 سال کی عمر مبارکہ ہے. 23 سال ہو گئے. اب اگر 23 سال کے دن بنائے جائیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں تو تقریباً ہم نے حساب کیا تھا یہ 8-9 ہزار دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو 9,000 دن ہیں اور 24,000 بار حاضری ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. نبی پاک کے دیدار سے چین ہی نہیں آتا تھا. بار بار سدرہ چھوڑ کر آ جاتے سدرۃ المنتہا سے اور پیارے آقا کا دیدار کیا کرتے. میرے آقا کی ہستی ہی اتنی پیاری ہے. بہرحال غار حرا میں میرے آقا موجود ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، اور اچانک نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا. اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں کو پہنچاتے رہے. فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں. فرشتے نے دوسری مرتبہ اسی طرح کیا، پڑھیے. آپ نے پھر وہی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. اب تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیارے آقا کو سینے لگایا اور پھر زور سے سینے لگا کر چھوڑ کر کہا اب یہ وہ پہلی وحی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہی سب سے پہلی وحی تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ان آیتوں کو یاد کر کے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے. مگر اس واقعے سے، کیونکہ یہ اچانک واقعہ ہوا تھا نا ایسا، میرے آقا علیہ السلام کی قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا. آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ. اب نبی پاک علیہ السلام کو جب کچھ سکون ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ شیئر کیا کہ مجھے ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. اب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اس طرح کا کچھ معاملہ عرض کیا کہ حضور آپ گھبرائیے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کرے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلوں میں کام آتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. کہا کہ اے بھائی ذرا ان کی بات سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے جب پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک شخصیت آئی مجھے سینے سے چمٹایا، سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش
میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی۔ غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھے مکے سے باہر نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کی دشمنی پر قبر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، میرے آقا مضطرب رہنے لگے، اور اب ایک بار کہیں گھر سے تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یا محمد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی، حضرت جبریل نظر آئے جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً یہ نئی چیزیں تھی آپ کے لیے، تو اب میرے آقا نے جب دیکھا گھر تشریف لائے، خوف کا عالم تھا اور لیٹ گئے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑے ہوئے لیٹے تھے۔ رب کو یہ ادا بھی کیسی پسند آتی ہے۔ انشاءاللہ موضوع کو مزید لے کر آگے چلیں گے، مگر آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے۔ آئیے کچھ کالز اور کچھ میسیجز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ میاں والی سے محمد اقبال خان نیازی بول رہا ہوں، اور میرے پاس جگہ ہے، میں یہاں پہ مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے معلومات حاصل کرنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، آپ نے میاں والی سے کال کی اور مدرسہ بنانے کی نیت کی، اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرشید بول رہا ہوں شکاگو سے۔ عبدالحبیب بھائی سے کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ یہاں کی مسجد میں ایک نعت پڑھے تھے، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی کی آواز میں پھر وہی نعت سنی جائے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین اور مدنی چینل کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے ہمارے یہ بزرگ ہیں، شکاگو میں ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمائش کی، انشاءاللہ میں ضرور چند اشعار ہمارے بزرگ کی احترام میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی کال دے دیجیے۔ محمد صادق صدیقی سعودی عرب سے بول رہا ہوں، اور میرے کو سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام چمک سے پاتے ہیں شب آنے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسین ابتاری بابو مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری فرمائش یہ ہے، میرے کو ایک نعت سنا دیجیے، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ چلے جناب، انشاءاللہ کچھ فرمائشیں آ گئی ہیں، میسیجز بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، مدنی منا محمد اسید قادری کی طرف سے میسیج ہے۔ ایک بڑی پیاری اور فرمائش آئی ہے، راتیں بھی مدینے کی میں پلیز اس میں تلاوت 30ویں پارے کے پہلے رکوع کی پلیز دوبارہ تلاوت سنا دیں، اللہ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ سورہ نبا کی تو کیا بات ہے، جب بھی سنیں تو ہمارے نعت خواں اسلام حضرت تیار کر لیں۔ مجھے سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں کی مدینے کی بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ آپ کی فرمائشوں کا۔ اچھا، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، تو مدینے کی باتیں نا انشاءاللہ، چلو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، چلو مل کے کرتے
ہے ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ پسے مرگ کر دے غبار مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ انشاءاللہ جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے امیر و غریبوں کے ٹھہرانے والے امیر و غریبوں کے ٹھہرانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ بڑی پیاری میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم نے اس سلسلے میں بھی عرض کیا تھا 30ویں پارے کی جو پہلی سورہ ہے سورہ نبا ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت کی کیا بات ہے مگر بالخصوص میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 30واں پارہ کیونکہ پورے قرآن کو جب کہتے ہیں ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں پڑھنا تو پورا ہی ہے مگر 30ویں پارے کو اگر اسٹارٹ کر لیں تو کیا خوبصورت انداز میں قبر و آخرت کی قیامت کا منظر کشی کی گئی ہے جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے مال کی محبت سے بچنے کا ذہن دیا گیا سورہ نبا سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے تلاوت سنیے اور پھر ہو سکے تو ترجمہ ضرور اس کا پڑھیے گا سبحان اللہ ہو سکے تو سر جھکا کر باادب آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اے کاش کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ جب ہماری آنکھیں قرآن شریف کو نہ دیکھیں، کوئی ایسا دن نہ گزرے جب ہماری زبان سے کچھ آیات کی تلاوت نہ ہو. روزانہ تلاوت قرآن کیجئے، روزانہ اس کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. مخارج سے پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے قائم ہیں، رابطہ کیجئے. دعوت اسلامی والے فری آف کاسٹ، فری آف چارج آپ کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. وہ زندگی اچھی نہیں ہے جو قرآن کے بغیر ہے. اتنی عمر ہو گئی ہوگی آپ کی کہ آپ کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے. پڑھیے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح، پھر دیکھیں قرآن کی لذت. قرآن پاک دیکھیں رب کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے. کیا چاشنی ہے، کیا الفاظ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے. قرآن ہی کی تو بات ہو رہی ہے، پہلی وحی کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک پر آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں 3 سال تک تو خفیہ دعوت اسلام ہوتی رہی، یہ صحابہ کرام قریب آتے رہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ نازل فرمائی. اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کی چوٹی پر تشریف لے گئے. وہاں جا کر قبیلہ قریش کو پکارا، یا معشر القریش. جب سب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری قوم،
اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں، ہم یقیناً اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا، صادق اور امین ہی پایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں میرے آقا علیہ السلام کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ یہ وہی لوگ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کو صادق و امین مانتے تھے، مگر چونکہ اعلان نبوت فرمایا، رب کی طرف بلایا، اب ان لوگوں نے یہ گوارا نہ کیا۔ جو دین کا کام کرتا ہے اسے ستایا جاتا ہے، اسے بعض اوقات جھٹلایا جاتا ہے، مگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے ہی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، ڈینائل کیا جائے، ہم نے حق کے راستے پر ضرور رہنا ہے۔ تیسرے دور کی طرف ہم چلیں گے کہ جب مظالم کی آندھیاں چلنا شروع ہو گئی، مگر چونکہ آج ہمارے ساتھ ایک عربی لغت جاننے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اب تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، غلام یاسین بھائی انشاءاللہ اس کا کچھ عربی خلاصہ، ہمارے عربی ناظرین بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے دل جوئی بھی چلے ہو جائے، نہیں آتی عربی سمجھ مگر لغت الحبیب ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زبان ہے، تو آئیے چند باتیں، چند مدنی پھول انشاءاللہ عربی زبان میں بھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے یہ مدنی گلدستہ بعد میں ہمارے عربی ناظرین کے لیے بھی کام ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہو گئی ہیں، کچھ خلاصہ انشاءاللہ پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احبتی فی اللہ ومشاہدی قناة مدنی، نحن الآن في سلسلة الليالي في المدينة منورة والكلام في المدينة منورة، كأننا في المدينة المنورة ونتكلم عن مدينة المنورة. سبحان الله. نعم. وسلسلة هكذا، ولكن حلقتنا اليوم عن الحوادث التي وقعت بعد إعلان النبوة. يعني عندما كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتخلى في تعبد الله تعالى في جبل النور. سبحان الله. جبل النور، يعني هناك غار اسمها حراء كان يدخلها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما نعرف هو أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء. ونخبركم كما سمعنا في هذه السلسلة، سيدنا جبرائيل عليه الصلاة والسلام نزل عليه 24,000 مرة. هذا في الرواية، من الرواية قيل 24,000 مرة كان جبرائيل عليه الصلاة والسلام نزل بالوحي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عندما نزل أول مرة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غار حراء، فقال له اقرأ، فأجابه ما أنا بقارئ. فمرة ثانية قال اقرأ اقرأ، قال لا ما أنا بقارئ. ومرة ثالثة حصلت نفس الشيء، ولكن مرة ثانية عانقه معانقة جدا وشديدا وقال اقرأ، إلى آخر الآية كما سمعنا من القارئ. أيها الإخوة، عندما سمع هذه الآيات الشريفة رجع إلى البيت وقابل الزوجة الكريمة الشريفة المباركة الخديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. هي جعلته مطمئنا، اطمأنته، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل وهو موحد. نعم. وهو أخبره أخبارا يعني كثيرة، وأخبره أيضا يعني قومك سيخرجك من مكة المكرمة. فتحير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قومنا وهو يخرجنا من مكة؟ نعم، هذا كان خبر ورقة بن نوفل أخبره. أحبتي في الله، وجاء اليوم والله عز وجل نزل هذا الحكم يعني للهجرة من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة. وهناك حصل الفاصل، لم ينزل الوحي، وبعده
يعني بعض الناس تكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم ينزل وحي، لماذا لم ينزل وحي. فالحمد لله نزل الآيات الشريفة يا أيها المدثر، كما سمعنا هذه الآية من القارئ. 3 سنوات كما سمعنا من قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو الناس خفية، وما شاء الله تعالى وبفضل الله وبكرم الله سيدنا الصديق أكبر رضي الله تعالى عنه آمن به، وخديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها آمنت به، سيدنا علي المرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم آمن به، وزيد رضي الله تعالى عنه آمن به، وكثير من الصحابة بالحاولة فردية كما نقول في الدعوة الإسلامية انفرادي كوشش، يعني المحاولة انفرادية. سيدنا الصديق أكبر رضي الله تعالى عنه جاء بعثمان، جاء بزيد بن عوام كما أخبرنا هذا الشيخ حفظه الله تعالى. فهذه الحوادث التي قدمت إليكم خلاصة كما سمعنا الآن من المشايخ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی دیکھیں اگر عربی آتی ہو تو کیا بات ہے، میرے آقا کی زبان ہے، سننے میں ہی کتنا لطف آ رہا تھا. بہرحال اب میرے میٹھے اسلامی بھائیو حکم ہو چکا ہے کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا جائے. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ مخالف ہو گئے. اور یہاں جب غار حرا کی بات ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے وضو جو ہے وہ کس نے کیا اور سب سے پہلے پہلی نماز کس نے پڑھی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضری دی تھی تو غار حرا میں ایک پریکٹیکل بھی ہوا تھا. چلے مدنی قافلے میں وضو کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، نماز کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، کبھی غار حرا کی بھی یاد کر لینا. جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وضو کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر وضو فرمایا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ اس پریکٹیکل کو دیکھ لیں. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وضو سکھایا. سب سے پہلی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ایک روایت کے مطابق مولا علی بھی اس میں شامل ہو گئے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ نماز ادا کی تو کیا منظر ہوگا. اور پھر یہ ماشاءاللہ نماز کا سلسلہ جاری ہے. گویا کہ یہ نزول وحی کے بعد یعنی جو حکم تھا وہ نماز پڑھنے کا ہوا. اور یہ تو سبل الہدیٰ والرشاد میں لکھا ہوا ہے کہ اسراء سے پہلے یعنی معراج سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 نمازیں فرض تھیں، ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے ٹائم کی، اور ایک فجر والی. تو یہ 2 نمازیں فرض تھیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ 2 نمازیں اور وضو کر کے ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ وہ غار حرا کے بعد سے معاملہ شروع ہو گیا اور اس وقت پھر 2 نمازیں تھیں. 2 نمازیں پھر معراج سے 5 نمازیں. 5 نمازوں کا سلسلہ ہوا. جی کچھ فرما رہے تھے آپ؟ میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ وضو دیکھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وضو کا طریقہ سکھایا. تو اس کے اندر ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، اسلامی بھائی ہیں یا جو شوہر ہیں، ان کے لیے بہت پیارا جو ہے وہ درس بڑی پیاری بات کہ وہ جو اچھی بات سیکھیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جا کر جو اسلامی بہنیں ہیں، جو بچوں کی امی ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کو جا کر سکھائے. کیونکہ معاشرے کے اندر دیکھا جائے معاشرے کے اندر بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا نہیں پتہ. اور دیکھا جائے تو ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ اگر خود کو کچھ آتا ہے تو دوسروں کو سکھانے کی زحمت نہیں کی جاتی. مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے سارے حقوق ادا کرے اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرا غلام بن کر رہے. تو اگر یہ دونوں ہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں اسی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں. جیسے کہ مدنی قافلے میں اگر سفر ہو تو مدنی قافلے میں سفر کر کے اگر واپسی ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اگر اپنے گھر والوں کو سکھایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ فرق. میں آپ کی بات سے کنٹینیو کروں گا کہ اسلامی بہنوں کو بالخصوص وضو تو ضرور سکھایا جائے. جو گھر کی اسلامی بہنوں کے وضو کا حال ہے، اللہ اللہ، ابھی تو ہمارا ہاتھ نہیں دھلتا تو ان کا وضو پورا ہو گیا ہوتا ہے. تو پتہ نہیں اتنی اسپیڈ سے وضو، ابھی 2 رکعت پوری نہیں ہوتی تو نماز پوری ہو گئی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ آپ اللہ کرے ایسا نہیں کرتی ہوں گی اسلامی بہنیں، لیکن پتہ نہیں کدھر سے اسپیڈ ہے. ہاں آپ تو فرما رہے ہیں اتنے جلدی ختم ہے، بعض اوقات ختم ہی نہیں ہوتا. اچھا ایسا بھی ہے، چلیں تو ہر طرف کا معاملہ ہوگا. بہرحال اب ہم آگے ہیں اس مدنی قافلے کو سمجھ لیں، اس سلسلے کو لے کر اسلام کے اس تیسرے دور کی طرف، تبلیغ اسلام کے اس تیسرے دور کی طرف جب مظالم کی ایسی آندھیاں چلیں. حق کا قافلہ ہے، حق کی دعوت ہے، رب کی طرف بلایا جا رہا ہے، مگر ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے حضور؟
تبلیغ اسلام کے جو دوسرے دور میں ہم داخل ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کوہ صفا پہ چڑھ کے دعوت دی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تبلیغ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ جب یہ حکم ملا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اب کفار جو تھے وہ پہلے ہی آپ کی کوہ صفا کی دعوت سے جو تھے وہ نالا ہو چکے تھے، اور کیونکہ ان کے دین کی آپ نے نفی کر دی تھی، ان کے باطل خداؤں کی نفی کر دی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان دین اسلام کا پیغام عام کرنا شروع کیا اور توحید کا پیغام عام کرنا شروع کیا تو کفار بد اتوار کے مظالم بھی بڑھ گئے، اور انہوں نے ایسے ایسے مظالم اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ صرف مار دھاڑ نہیں، یعنی ایک تو یہ ہوا کہ جو مسلمان اسلام قبول کر چکے تھے ان پہ شدید ترین ظلم و ستم کیا گیا، بالخصوص غلاموں پر اور کمزوروں پر بالخصوص، اور صرف یہ غلاموں اور کمزوروں تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ جو اس وقت کے معزز ترین افراد تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کے تشدد سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ مظالم تو بڑے خطرناک ہیں، وہ تو داستانیں ایسی ہیں کہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا نا، جو ایمان میں زیادہ پختہ ہوتا ہے اسی کو جو ہے وہ زیادہ ستایا جاتا ہے۔ رب کے محبوب ہیں، یعنی اختیارات کس قدر ہیں، اللہ کی عطائیں کتنی ہیں، مگر اللہ کی رضا پر راضی بھی ہیں، اور یہ صبر کرنا میرے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی میں پڑھ رہا تھا جب یہ ابھی بھی جس کو کہتے ہیں جی نہیں چاہ رہا ان واقعات کو پڑھنے کا، یعنی جس طرح ستایا گیا ہے، جس طرح ظلم کیا گیا نبی پاک پر بھی اور آپ کے صحابہ پر بھی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی میرے آقا کو برا بھلا کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود تھے۔ حضرت عمر نے جب حضرت خباب کی ایک پیٹھ مبارک دیکھی جس پر سفید سفید داغ تھے، حضرت عمر نے کہا اے خباب یہ داغ کیسے؟ کہا ہے عمر آپ تو بعد میں ایمان لائے، جب میں ایمان لایا تھا مجھ پر مظالم ڈھاتے ہوئے کفار نے مجھے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا تھا، اور میری چربی پگھلی تھی اور ان چربی سے کوئلے بجھ گئے۔ اے عمر یہ اسی کوئلوں کی آگ کے نشانات ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے خباب مجھے وہ پیٹھ دکھا دو، میں اس کی زیارت کروں جو ایمان لانے کے سبب داغدار ہو گئی تھی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ کئیوں کے مال و اسباب چھین لیے گئے۔ کس ظلم کی بات کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد کرنے کا واقعہ ہے، کتنی تکلیف میں تھے حضرت بلال، تکلیف میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ کوئی ہو کہ جو حضرت بلال کو خرید لے اور آزاد کر دے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی اس فرمائش پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بہت مہنگے داموں خرید کر جو ہے وہ ڈیل بھی کیسی عجیب و غریب تھی جی، اور اس میں آپ نے 500 درہم اور ایک مہنگا ترین غلام نستاس کے بدلے میں حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ اچھا آپ وہ واقعے کو جب پڑھتے ہیں تو جو مالک تھا حضرت بلال کا اس وقت امیہ بن خلف، اب وہ بار بار قیمت بڑھاتا گیا، یعنی آپ نے پہلے ڈیل کر لی، وہ کہتا ہے اور زیادہ لوں گا، کہا ٹھیک ہے اور لے لو، اور زیادہ لوں گا، وہ ہنس بھی رہا ہے، مذاق بھی کر رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور جب آخر میں ڈیل ہوئی تو بڑے تاریخی الفاظ کا تبادلہ ہوا کہ اس نے کہا امیہ بن خلف نے کہ اے ابوبکر تم نے ایک غلام کی بہت زیادہ قیمت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ اس کی قیمت تم نہیں جانتے، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ پھر کتنے غلاموں کے امام بن گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی قیمت مجھ سے لے لو تاکہ دونوں اس کے خریدار بن جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بلال دونوں آپ کے آستانے کے غلام ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیسے کی گفتگو فرماتے ہیں، میرا مال، میرا پیسہ، میرا روپیہ یہ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ یہ سب آپ ہی کا ہے۔
ऐसी मोहब्बत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया। यानी सहाबा को आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबको किस तरह सताया गया। उक़बा बिन अबी मुईत ये बहुत खबीस जो काफिर था, हमने इसका एक वाक़या सुना। दूसरा वाक़या ये है कि एक मरतबा इसने आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन में वो चादर डालकर खींचा, तो जिससे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और जो है वो यूँ लगा कि जैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ हो गया है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और उन कुफ़ार को कहा कि क्या तुम उनको सताते हो जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाते हैं। तो वो दौर जिसमें इतना सताया गया और उसके बाद फिर हिजरत हबशा का जो है वो मुसलमानों में सिलसिला शुरू हुआ। प्यारे इस्लामी भाई, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, इनकी फैमिली की कुर्बानियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त। क्या बात कि इनको इतना मारा पीटा जाता कि कई घंटे बेहोश रहते, और इनकी वालदा और इनके वालिद दोनों कुफ़ार के जुल्म सितम के वजह से शहीद हुए। आले यासिर कहलाती है, और आले यासिर की जो कुर्बानियाँ हैं, इस्लाम की शायद सबसे पहली शहीद खातून भी इनकी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अजीब दास्तानें हैं और मजालिम के भी नित नए तरीके। जलती रेत पर लिटा देना, जलते अंगारों पर लिटा देना, लोहा गर्म करके उस गर्म लोहे से जिस्म को दागना, पानी में सर को डालकर उसमें देर तक डुबकियाँ देते रहना, चटाई को जलाकर उसमें लिटा देना ताकि दम घुट जाए। अनबिलीवेबल। ये बातें करना आसान है। आज मस्जिदें हमारे लिए खुली हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, हमारे पास मस्जिद में जाने का टाइम नहीं। सहाबा सजदा करते तो लोग मारते थे, नमाज पढ़ना चाहते थे लोग मारते थे, कलमा पढ़ते थे सताया जाता था। आज हमारे लिए कितनी आसानियां हैं। घर बैठे मैं और आप ईमान ले आए, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, हमारे कान में सबसे पहली आवाज़ हमें अजान सुनाई गई, हमारे माँ बाप मुसलमान। ज़रा सोचो तो सही, कई सहाबा वो है जब ईमान लाए तो घर वालों ने बाहर निकाल दिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे याद आ रहे हैं, मक्के के शहज़ादे कहलाते थे, और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो जिस्म पर एक चादर थी। कुछ इस तरह रिवायतों में मिलता है कि जिस तरह हम कहते हैं ट्रेंड सेटर, कि लोग जिसको फॉलो करें। हज़रत मुसअब बिन उमैर का एक एक लिबास सैकड़ों दिनार का होता, लोग उसे फॉलो करते थे, उनके लिबास को फॉलो करते थे, इतने खुश लिबास थे। मगर वो मक्के का शहज़ादा, एक अजीम जिसको कहे कि बड़ी रिच फैमिली से थे, मगर जब ईमान लाए तो घर वालों ने बड़ा तंग किया, बड़ा सताया, बड़ा राज़ी करने की कोशिश की। नबी पाक के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो अब जिस्म पर एक चादर है, इस्लाम की दावत देते रहे। ये वही हज़रत मुसअब बिन उमैर, आगे जाकर आप सुनेंगे, जो पहले मदनी काफ़िले में मदीना मुनव्वरा भी तशरीफ़ ले गए। और जब ग़ज़वा ओहद में आपका इंतकाल हुआ तो उस वक्त, उनके इंतकाल के वक्त आलम यह था कि जिस्म पर एक चादर थी, सर छुपाया जाता तो पैर नंगा रह जाता, पैर छुपाया जाता तो सर छुपाने के लिए कोई चीज़ ना होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सर को ढांक दो और पैरों पर इज़खर नामी घास डालकर इनको दफन कर दिया जाए। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। कुछ इस तरह फरमाया कि ये मक्के का शहज़ादा था और आज इसकी तदफीन के वक्त हमारे पास पूरा कफन भी मौजूद नहीं है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहकर ये चमकते सितारे चले गए, मगर आज इनके मज़ार पर जब हम जाते हैं सर अदब से झुक जाता है। अल्लाह ताला इन अजीम हस्तियों की कुर्बानियों के सदक़े मुझे भी, आपको भी, बातें तो हम भी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि जब इम्तिहान आए, जब तकलीफ़ आए, जब दीन के कामों में कोई रुकावट आए, ऐ काश हम उस वक्त साबित कदम रहे, हमें ये कुर्बानियाँ याद आ जाएँ। और याद रहे कि जब अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा को सताया गया तो ये हमारे लिए एक दर्स है कि अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ़ पहुँचती है, सताया जाता है, उस वक्त ही तो सब्र करना है। तो है मेरे मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आओ सहाबा किराम और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मदनी पैगाम को जो लेकर चलने वाली तहरीक है, हम भी उसके साथ वाबस्ता होकर इस कारवान से शामिल हो जाएं। चाहे रुकावटें आएँ, कुर्बानियाँ देकर अल्लाह करे हम सुन्नतों की कोई बड़ी खिदमत करने में कामयाब हो जाएँ। मजालिम की बातें भी सुनी हैं, मज़ीद कुछ इस सफ़र को आगे लेके चलेंगे। अब जब कुफ़ार मक्का की तरफ से मजालिम की इंतहा हो गई तो अब मुसलमानों ने हबशा की तरफ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ऐसा करें कि मक्के से एवैक्यूएट हों, कुछ बाहर निकले और हबशा, ये आज भी इथोपिया कहलाता है गालिबन, और यहाँ पर जाकर जो है वो पनाह ली जाए, वहाँ जाया जाए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पर वहाँ पर जो उसका बादशाह था, उसका नाम असमहा और लक़ब नजाशी था, ईसाई था, मगर बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल था, तौरात और इंजील और आसमानी किताबों का माहिर आलिम भी था।
اعلان نبوت کا 5واں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کے ساتھ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ اپنی زوجہ کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضرت عامر بن ربیعہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اس طرح یہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ مگر کفار کو کب چین آنا تھا؟ ان کو تو انہیں ظلم کرنا تھا نا، تکلیف دینی تھی، یہ امن سے جا کر رہے، انہیں کب گوارا تھا؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ کسی طرح ایک گروپ، ایک قافلہ بنا کر چند لوگ نجاشی کے دربار میں بھیج دیے، اور وہاں وہ تحفے وغیرہ لے کر پہنچے۔ عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید بادشاہ حبشہ کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں تحفے دیے اور بڑی عجیب سی بات کی انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم جو ہیں مکے سے بھاگ کر آپ کے یہاں پناہ گزین ہوئے ہیں، آپ ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا، اور حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر آگے آئے، اور اب آگے بڑھ کر جب گفتگو کرنے لگے نا تو وہاں ایک اس دربار کا ایک اصول تھا کہ لوگ آ کر اس کو سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو۔ حضرت جعفر نے سجدہ نہیں کیا، یقیناً نہیں کرنا تھا، تو اب درباریوں نے ٹوکا کہ حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے۔ یہاں یہ بڑا پیارا درس ہے کہ بعض اوقات لوگ بڑے لوگوں کو دیکھ کر پھر جناب کچھ بھی ہو رہا ہو، غلط بھی ہو رہا ہو، قدرت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہتے، نرم ہو جاتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ تو پھر اس محفل کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں سے تو چلے جائیں نا۔ حضرت جعفر حالانکہ کس پوزیشن میں آپ دیکھیں، مگر جو بات حق تھی وہ آپ نے فرمائی، اور اس کا ثمرہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، آگے سنیں گے آپ۔ اب حضرت جعفر بن ابی طالب نے دربار شاہی میں ایک بیان کیا، ایک تقریر کی، اور کمال الفاظ کتابوں میں لکھا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم، یہ ساری بری عادتیں، بدعمالیوں میں ہم مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب، صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا، صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا، ہر قسم کی برائیوں، ظلم و ستم سے ہمیں روکا، ہمیں منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی کو چھوڑا، برے کاموں سے تائب ہوئے۔ ہمارا بس یہی تو گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ہی قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، آپ کی سلطنت کے زیر سایہ امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے جائیں، اور واپس لے جا کر پھر ظلم و ستم کریں۔ حضرت جعفر کی اس تقریر سے نجاشی بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن عاص نے اپنا تیر اس طرح چلایا کہ کہا، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ دوسرا ہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر سے سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے اس بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی، ایسا اثر ہوا کہ وہ اس پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی نے بڑے غور سے یہ تقریر سنی اور کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے انجیل میں دی ہے۔ اب معاملہ پورا چینج ہو گیا۔ جو آئے تھے ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا، اور ان کو کہا کہ بڑے احترام کے ساتھ کہ آپ میری سلطنت میں رہیں، امن و سکون سے رہیں، نو پرابلم ایٹ آل۔ اور اب واضح رہے کہ بعد میں نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا اور حبشہ ہی میں مدفون ہوئے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اور اس کے اندر ایک طویل بحث ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ روایت کے مطابق جنازے ہی کو پیش کر دیا گیا تھا۔ بہرحال عشق والے نمبر لے جاتے ہیں، اور پیارے آقا کو دیکھا نہیں تھا مگر نبی پاک سے عشق ہو گیا تھا، نبی پاک کو صحابہ کو دیکھ کر اسلام سے عشق ہو گیا۔ یہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی ہے، یہ اس میں مشکاۃ شریف کی حدیث پاک یہاں پر موقع کی مناسبت سے ہے
کہ جب خیبر فتح ہوا اس وقت یہ حاضر ہوئے، وہاں سے حبشہ سے واپس آئے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے واپس آنے سے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بھی محدثین نے لکھا ہے اس کی تحت کہ معانقہ اور بوسہ دینا یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ باتیں تو ایسی ہو رہی ہے کہ ختم بھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے آقا علیہ السلام کی سیرت پر بات ہو تو ہماری اوقات کہاں کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، بس چند مدنی پھول لے کر اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ عقیدت کے مدنی پھول نبی پاک کے دربار میں پیش کریں، کچھ ہمارا بھی نام لکھ لیا جائے۔ دو عظیم ہستیوں کے ایمان لانے کی بڑی پیارے واقعات وہ سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اسد اللہ، اسد الرسول، میرے آقا کے چچا، میرے آقا بڑا ان سے پیار فرماتے اور پیارے آقا علیہ السلام کو بڑی ان سے والہانہ محبت تھی۔ صرف 2-3 سال نبی پاک سے عمر میں بڑے تھے اور پیارے آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ جی ہاں، سویبہ جو ہم نے ان کا واقعہ سنا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے جن کا دودھ پیا، حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ بہت ہی طاقتور تھے، شجاعت مند تھے اور شکار کے شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے۔ ایک دن جو واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ، انہوں نے بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر خون کھولنے لگا۔ وہ بھی بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام سے، مگر ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ تو یہ اب ماجرا سن کر ایک دم گئے، تیر کمان لے کر مسجد حرام میں پہنچے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر ایسا زور سے وار کیا کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا اور کہا، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں؟ یعنی نبی پاک سے محبت ایسی جوش ماری، کہتے ہیں میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ابو جہل تو تھا بڑا مکار، کہتا ہے کہ سوچنے لگا کہ بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، اور کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بڑا برا بلا کہا ہے، غلط باتیں کی ہیں۔ اب حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، زور زور سے اس طرح کے اشعار پڑھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حمزہ کا ایمان لانا نبی پاک علیہ السلام کو بڑا، جس کو کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی۔ ایک تو ایسے ہی پیار تھا اپنے چچا سے، اور پھر حضرت حمزہ کی وہ جاں بازیاں، نبی پاک پر وہ فدا ہونا، پیارے آقا کی حفاظت کے لیے آگے رہنا، اور پھر اس کے بعد ایک اور عظیم ہستی، یعنی یہ سمجھیے کہ 6واں سال تھا، اعلان نبوت کا 6th ایئر تھا، اور 2 بڑی عظیم ہستیاں اسی سال ایمان لائیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایمان لانے سے پاسا ہی پلٹ گیا نا۔ یعنی وہ پورا پلڑا جو ہے نا، جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، جو ڈر اور خوف تھا، حضرت حمزہ بڑے جمع مرد، اور پھر وہ عظیم ہستی جس کے لیے میرے آقا نے دعا کی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پہلے سنا دو، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار نعت خواہ اشعار تو آپ کو پکڑنے چاہیے۔ ناریوں کا دور تھا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ناظرین، یہ شعر آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، کتنا پیارا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا، یہ ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی تھی، دل جل رہا تھا نور کا۔ میرے آقا کے دل اقدس پر ایک ملال تھا، ایک غم تھا، مگر جب حضرت عمر ایمان لائے، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یہ دعائے رسول ہے حضرت عمر، کچھ ارشاد فرمائے حضور۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی 3رے دن مسلمان ہو چکے۔ کیا بات! اور ان کے اسلام لانے کے واقعات میں کافی روایت ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب مسلمان دن بدن ہوتے گئے، بڑھتے گئے، تو ایک دن آپ کو بہت غصہ آیا،
اور غصے اور جلال میں آ کر، ویسے بھی بہت ان کا روب تھا، ایک غصہ تھا، جلال تھا ان کا، ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں کہ آج تو بانی اسلام کو معاذ اللہ ختم کر دوں گا۔ اب راستے میں ان کو مل جاتے ہیں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے مسلمان ہونے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر کہاں کا ارادہ ہے، آج کہاں جا رہے ہو؟ تو وہی کہنے لگے کہ آج تو بانی اسلام کو معاذ اللہ ختم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا تم وہاں تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر تو جاؤ کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ، اب جب انہوں نے یہ سنا تو مزید جلال بڑھا، اور وہاں جانے سے پہلے اپنے بہن کے گھر میں جاتے ہیں اور دروازہ بجاتے ہیں، تو وہاں پر چند لوگ، چند صحابہ اکرام جو سب مسلمان ہو چکے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے یہ چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی بہن کو غصہ ہوتے ہیں، بہنوئی کو پکڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کی داڑھی نوچتے ہیں۔ آپ کی بہن آگے آتی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے، آپ ان کو بھی ایک تماچا رسید کرتے ہیں، ان کو بھی مارتے ہیں، لیکن آپ کی بہن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکی تھی، آپ نے ہمت کا ایک جواب عطا فرمایا ان کو کہ آپ جو کچھ بھی کر لو، اب تو ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اپنی بہن کا اس قدر بہادری والا جملہ، تو آپ کا دل کچھ نرم ہوا، اور پھر فرمانے لگے اچھا کہ جو تم پڑھ رہے تھے کچھ دیر پہلے، ذرا وہ میرے سامنے کرو، وہ تھا کیا؟ صحیح، آپ کی بہن نے وہ قرآن پاک، وہ جو نسخہ تھا ان کے پاس، وہ آپ ان کے سامنے لے کر آئیں، تو اس میں آیت کریمہ تھی سورہ حدید کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جب آپ نے یہ آیت کریمہ دیکھی تو اس کا ایک ایک لفظ تاثیر کا تیر بن کر آپ پر اثر انداز ہوا، اللہ کا کلام تھا، اور پھر نرم ہوئے۔ پھر جب دوسری آیت آپ نے دیکھی، آگے مزید اس کو دیکھا، آمنوا باللہ ورسولہ، تو مزید اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، اور بے اختیار وہاں پر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ کیا بات ہے! اب جب انہوں نے یہاں کلمہ شہادت پڑھا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فرما تھے، کچھ صحابہ اکرام بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جاتے ہیں اپنی بہن کے گھر سے وہاں پر، اب وہاں دروازہ جب بجاتے ہیں تو جب لوگ دیکھتے ہیں باہر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ڈر جاتے ہیں کہ اب دروازہ کون کھولے، ہاتھ میں تلوار بھی تھی، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اللہ، تو اب کون دروازہ کھولے؟ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت کی اور آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر تو اچھی نیت کے ساتھ آیا تو پھر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اگر بری نیت کے ساتھ آیا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آپ اندر تشریف لاتے ہیں، اندر آتے ہیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر، ایک خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا، آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ یہ جملہ سننا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں پر قربان ہو جاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، یعنی کس قدر خوشی تھی اس وقت، اور تمام صحابہ کرام نے اس وقت نعرہ لگایا۔ پھر آپ آگے ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر آج تک چھپ چھپ کر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے! پھر آپ نے عرض کی حضور آج کے بعد ہم عبادت بھی سرعام کریں گے، اور آپ اسی وقت گئے، دو قافلے بنے، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منظر ہوگا، دو لائنیں بنی اور ایک طرف حضرت حمزہ لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر لیڈ کر رہے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جو واقعات ہوئے نا، کتنا غم کے بعد راحت ہے، اور اب جب یہ دونوں حضرات آ گئے، حضرت عمر بن خطاب وہ عظیم ہستی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے رب سے کچھ اس طرح دعا فرمائی تھی کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام قبول کر لیں اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کو اعز الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ دن ہے، یعنی جس دن حضرت عمر ایمان لائے نا، آپ 40 میں تھے، 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40 میں تھے، اور اس کے بعد سے اسلام کو عزت ہی ملتی چلی گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا فرمان، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اسلام کا اعلان کروں گا۔ اور اب علل اعلان کعبے میں 2 صفیں بن کر جا رہی ہیں، اور ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت حمزہ، دوسری صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت عمر، اور اب علل اعلان نماز ہو رہی ہے، اور وہ مسلمانوں میں ایک رمق آ گئی نا، یعنی جب یہ تکبیر، نعرہ تکبیر بلند ہوا تو کتابوں میں الفاظ لکھے مکے کے پہاڑ گونج اٹھے،
اتنی بلند آواز سے صحابہ کرام خوش ہو کر انہوں نے نعرہ لگایا سبحان اللہ. اور یہ پہلا موقع تھا. آئے ہائے اب علی الاعلان اب تو دھوم دھام سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا اور کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو لے کر چلتے رہے, مظالم بھی ہوتے رہے, بچاتے بھی رہے. ایک وقت ایسا بھی آگے جا کے آیا کہ پھر ورقہ بن نوفل نے جو کہا تھا کہ مکہ چھوڑنا پڑے گا, مکہ بھی چھوڑنا پڑا. یہ قافلہ مدینے کو پہنچا. ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیں گے تو آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. جن پر مظالم ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیسی دلجوئی کی. اللہ والوں کی باتیں اس کے اندر مقدمۃ المدینہ کی جو شائع کردہ کتاب ہے اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ سبقت لے گئے. میں محمد ملک عرب سے, سلمان ملک فارس سے, سہیب ملک روم سے اور بلال ملک حبشہ سے. ہائے 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضرت بلال کی کیا شان ہے. کچھ کالز آپ کی دلجوئی کی نیت, ساری فرمائشیں شاید ہم نہیں لے سکیں گے لیکن ایک مجھے فرمائش آئی ہے اور میں سوچتا ہوں اس کو ہمیں پوری کرنی چاہیے. ہمارے غلام یاسین بھائی ہیں, بہت سینئر اسلامی بھائی ہیں ہند سے, وہ کہتے ہیں آپ اپنے سلسلے کا اختتام مرحبا والی نعتوں سے کیا کریں. آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں پرچم جلدی سے اپنا سنبھال لیجئے, تیار ہو جائیں. پہلے کچھ کالز اور پھر مرحبا یا مصطفیٰ. جی کال دے دیجئے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ عرض ہے کہ مدنی چینل کی برکت سے نیک گنہگار بندہ جو پہلے راتوں کو جاگ کر بعض دوسرے چینل دیکھا کرتا تھا, آج کل اور پچھلے کئی مہینوں سے اب میں رات کو جاگ کر مدنی چینل دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد رکھے, باپا کو سدا آباد رکھے, مدنی چینل کو بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں, مدنی چینل دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے. سرکار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد. بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم ایاز اختاری میامی یو ایس اے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کر رہے ہیں, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جس سلسلے میں بھی آپ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ اس کو مدینے کے 4 چاند لگ جاتے ہیں. آپ بلا شبہ فیضان ہیں میرے پیر و مرشد کا. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے, آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو بالخصوص یہ سلسلہ تو آپ کا ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ ذہنی آزمائش کا جو تھا اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اس کا فائنل ایپیسوڈ تھی الحمدللہ وہ میں کہتا ہوں کہ پتھر سے پتھر دل بھی جو ہے وہ دیکھ کے اس کی آنکھیں نام ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو سچا عشق عطا فرمائے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا حضور. کافی ماشاءاللہ معلوماتی سلسلہ ہے, علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اور آپ نے بھی وضاحت تو کر ہی دی ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا گے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا گے. آئیے مل کر کچھ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے ہیں انشاءاللہ. جھنڈا تیار کر لیجئے بھائی, جہاں جائیں آپ, گھر میں بھی اٹھا لیجئے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, آ گئے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے, میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے, نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے. حق نے پیدا آج
اپنے پیارے کو فرمایا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف کی نور گئے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف کی نور گئے، ذرہ ذرہ نور والا آیا گے، آ گیا وہ نور والا آیا گے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے گے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے گے، جھنڈے لگا رہے گے، گھر کو سجا رہے گے، نعرہ لگا رہے گے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی برکتیں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔